اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون قطنی تجوید کے ایک سبق کا حصہ ہے۔ نون قطنی یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات طیبات میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک نون لکھا ہوتا ہے نیچے زیر دے کر، اس نون کو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے، جیسے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔ کئی مقامات پر یہاں یہ چھوٹا سا نون یہاں لکھا ہوتا ہے، نون سیکنی کیا ہوتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بڑی آسان اور دلچسپ چیز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لفظ ہے قدیر، قدیر دو پیش کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ ہوتا تو قدیرن ہوتا، دو زیر کے ساتھ ہوتا تو قدیرن ہوتا، جو بھی ہے قدیرن۔ اچھا، اس کو اگر میں یوں کر کے لکھوں تو بھی یہی لفظ ہے، یعنی یہ اور یہ ایک ہی ہے۔ ہوتا کیا ہے، اس نون کو تنوین کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے تو ساؤنڈ آپ دیکھیں اس کا اور اس کا سیم ہے، اس کا اور اس کا ساؤنڈ سیم ہے، قدیرن قدیرن، سمجھ آئی بات؟ تو یہ جو قدیرن ہوتا ہے اس میں یہ والی پوزیشن ہوتی ہے، یہ ہے نون ساکن، نون پہ جزم ہوتا ہے، اس میں بھی وہ جو نون آپ ساؤنڈ میں لے کے آتے ہیں اس پہ جزم ہوتا ہے۔ اچھا، اصول ہے عربی گرامر کا کہ اذا حرک الساکن حرک بالکسر، اگر کہیں آپ کو کسی ساکن کو حرکت دینی پڑے، یعنی کسی ساکن حرف کو لفظ کو حرکت دینی پڑے گی، حرکت آپ کو لگانی پڑے اس پر، تو آپ کسرہ کے ساتھ حرکت لگائیں گے۔ اب اگر ہم اس نون کو الذی کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو دیتے ہیں زیر، یہ پڑھا جاتا ہے قدیر الذی، سمجھ آئی؟ اس کو زیر دیتے ہیں، یہ زیر عارضی ہوتی ہے۔ اگر ہم بخش کریں تو یہ پڑھا جاتا ہے قدیر، اور اگر ہم اس کو آگے ملائیں تو پڑھا جاتا ہے قدیر الذی، یہ ہوتا ہے نون قطنی۔ تو جہاں ایسی کنڈیشن ہوتی ہے وہاں قرآن پاک میں یہاں چھوٹا سا نون ایسے نہیں لکھتے نا، لکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے، اس کے نیچے چھوٹا سا زیر لگا دیا جاتا ہے۔ یہی مختلف مقامات پر استعمال ہوتا ہے اور یہی اس کا طریقہ ہے۔